بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب سے بات سنا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑے مفسر ہیں، اپنی تفسیر کبیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بکری ان کے ریوڑ سے بھاگ گئی۔ اس کو پکڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے۔ وہ بھاگتی رہی اور اس کے پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام دوڑتے رہے اور بہت دور نکل گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے۔ اس کے بھی پاؤں میں کانٹے چبھ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی پیروں میں کانٹے بہت چبھے۔ اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ آخر میں تھک گئی اور کھڑی ہو کر ہانپنے لگی۔ تب آپ نے اس بکری کو پکڑ لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانٹوں سے پہلے اس کے کانٹے نکالے اور اس کے پیر دبانے لگے کہ یہ تو بہت ہی تھک گئی ہوگی۔ اس کے بعد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور جہاں سے بکری بھاگی تھی اس جگہ تک پہنچا دیا۔ اس وقت آپ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اے بکری، اگر تجھ کو موسیٰ پر رحم نہیں آتا تو اپنے اوپر تو رحم کرتی، تو نے اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا اللہ، یہ شخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے، اتنا صبر، اتنی برداشت، اتنا حلم، اے اللہ اپنی رحمت سے آپ اس کو نبی بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے علم میں نبی ہیں، جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوت برداشت عطا کرتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ ایک دیہاتی صحابی جو ابھی نیا نیا اسلام لائے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ وہ آئے اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے کہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو ڈانٹنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پیشاب منقطع نہ کرو، یعنی اس کو پیشاب کرنے سے منع مت کرو، اس کو اس حال پر چھوڑ دو۔ جب اطمینان سے فارغ ہو گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور نرمی سے سمجھایا کہ مساجد اللہ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہیں۔ مساجد میں پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا بری بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بالٹی پانی لاؤ اور پیشاب پر بہا دو۔ یہ شکیل اس لیے پڑھ رہا ہے، اس لیے سنا رہا ہے اور سن رہا ہے کہ سب امت اس وقت غصے کی وجہ سے بہت لٹ گئی، ہر گھر لٹ گیا، کسی گھر میں جوڑ نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے ایسا گھر تلاش کر لینا جہاں کے گھر والوں کے وہ قریبی رشتے کہ باپ بیٹا، اماں بیٹی بیٹا، بیوی اور دوسرے بالکل قریب کے رشتے جو ہوتے ہیں اور بہت ہی قریب کے، وہ سب ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اور گھر کے اندر کا حال معلوم کرو تو پتہ چلا ہر ایک سے نفرت کر رہا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی گھر ہوگا معمولی غلطیوں پر ایسے زور سے ڈانٹ پڑتی ہے اور تنبیہ کی جاتی ہے کہ بجائے اصلاح ہونے کے دعوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے غصہ بہت خراب چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔